بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ایسی رات آ رہی ہے کہ جو رحمت اور مغفرت سے بری ہوئی ہے، ایسی رات کہ جس میں خداوند متعال اپنے فضل اور بخشش کو اپنے بندوں کو دکھاتا ہے، ایسی رات کہ جس میں خداوند تعالی مغفرت اور رحمت کے دروازوں کو اپنے بندے پر کھول دیتا ہے، ایک ایسی رات کہ جو بے نظیر فرصت ہے گناہوں کو معاف کروانے کی، حاجتوں کو پوری کروانے والی رات آ رہی ہے۔ اور روایات کے مطابق اس رات میں منجی عالم کی ولادت بھی ہوئی ہے، یعنی حضرت مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت ہے۔ اہل عراق کے درمیان یہ رات انتہائی مشہور ہے، اور وہ لوگ اس رات حرم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام میں جاتے ہیں اور وہاں پر بیٹھ کر رزق کی برکت کی دعائیں لکھتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور ان کے عقائد کے مطابق جو شخص اس رات کو حرم ابا عبداللہ الحسین میں رزق کی برکت کی دعا کو لکھے اور اپنے ساتھ رکھے تو پورا سال اس کے رزق و روزی کی ضمانت ہے، پورا سال اس کو رزق و روزی ملتی رہے گی۔ اس بات کو بتانے والے کا کہنا ہے کہ میں نے خود اس بات کا تجربہ کیا ہے اور مجھے نتیجہ بھی حاصل ہوا ہے۔ میں ہر سال کربلا جاتا ہوں اور 15 شعبان کی رات کو وہاں پر رزق کی دعا کو لکھ کر آتا ہوں۔ اگر ہم اور آپ کربلا نہیں جا سکتے تو کوئی بات نہیں۔ علماء عرفان کا کہنا ہے کہ جہاں جہاں ابا عبداللہ الحسین کی مجلس ہوتی ہے وہ حرم ابا عبداللہ الحسین ہے۔ 15 شعبان کی رات شب داری کی رات ہے، عبادت کی رات ہے۔ اگر کوئی پوری رات عبادت نہیں کر سکتا، 1 گھنٹہ عبادت کر لے، 2 گھنٹے عبادت کر لے، 3 گھنٹے عبادت کر لے، دعائیں پڑھے، استغفار کرے، خدا سے گفتگو کرے، بہت عظیم رات ہے۔ پہلے اس رات کے 5 مخصوص اعمال کو بیان کریں گے اور پھر اہم ترین عمل کو بیان کریں گے کہ آج کی رات 15 شعبان کی رات کون سا اہم ترین عمل ہے۔ امام باقر علیہ السلام مصباح المتہجد میں صفحہ نمبر 831 میں فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات شب قدر کے بعد بافضیلت ترین رات ہے، کیونکہ خدا اس رات میں اپنے فضل سے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اپنی بزرگواری کے ساتھ بندوں کو بخشتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں قرب خدا کے مقام تک پہنچنے کے لیے اس رات بہت زیادہ تلاش اور کوشش کریں، کیونکہ خدا نے خود کی ذات کی قسم کھائی ہے کہ کسی بھی حاجت طلب کرنے والے کی حاجت کو رد نہیں کرے گا اور سب کی حاجت کو قبول کرے گا، مگر یہ کہ اس کی درخواست گناہ نہ ہو، اس کی درخواست خدا کی نافرمانی نہ ہو۔ یہ وہی رات ہے کہ جو خدا نے ہم اہل بیت کے لیے قرار دی ہے، بالکل اسی طرح کہ جس طرح خدا نے شب قدر کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرار دی ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں 15 شعبان کی رات وہ رات ہے کہ خدا بہت ساروں کو دوزخ سے نجات دیتا ہے اور گناہ کبیرہ کو معاف کرتا ہے۔ اس رات کا پہلا عمل غسل ہے کہ جو خدا کی رحمت کو جذب کرتا ہے اور گناہوں میں کمی کرتا ہے۔ اس رات کا دوسرا عمل دعائے حضرت خضر علیہ السلام کا پڑھنا ہے، دعائے کمیل کے جو شب 15 شعبان کو ہدیہ دی گئی تھی کمیل ابن زیاد کو۔ کمیل ابن زیاد بیان کرتے ہیں کہ میں شب 15 شعبان کو امیر المؤمنین علیہ السلام کی خدمت میں گیا۔ میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس دعا کو سجدے میں پڑھ رہے ہیں۔ مجھے یہ دعا بہت اچھی لگی۔ میں نے حضرت سے کہا کیا ممکن ہے کہ مجھے بھی یہ دعا تعلیم دیں؟ حضرت نے میری بات کو قبول کر لیا اور مجھے اس دعا کی تعلیم دی، اور پھر یہیں سے یہ دعا کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی۔ خود امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں
کوئی بندہ نہیں ہے کہ جو شب 15 شعبان کو شب داری کرے اور اس دعائے خضر کو پڑھے مگر یہ کہ خدا اس کی حاجت کو مستجاب کرے گا۔ اس رات کا تیسرا عمل رات سے صبح تک بیدار رہنا، شب داری کرنا۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اے محمد، جو کوئی بھی شب 15 شعبان کو دعا، ذکر، تلاوت قرآن اور مستحب نمازوں اور استغفار کے ساتھ صبح کرے اس کی جگہ بہشت ہے، اور خدا ہر گناہ اور ہر ناپسند کو کہ جو پہلے انجام دے چکا تھا حتیٰ بعد میں انجام دے گا اس بندے کے نامہ اعمال سے مٹا دے گا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اس رات کو شب داری کریں اور شیعوں اور مومنین کو حکم دیں کہ اس رات کو صبح تک بیدار رہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی شب 15 شعبان کو اور شب عید الفطر کو صبح تک بیدار رہے اور عبادت میں مشغول رہے تو اس دن کے جب سب کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل نہیں مرے گا۔ اسی لیے امیر المؤمنین علیہ السلام سال کی 3 راتوں کو رات سے صبح تک بیدار رہا کرتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ 23 رمضان کی رات کو، شب عید الفطر کی رات کو اور شب 15 شعبان۔ چوتھی چیز زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی چاہتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں کے ساتھ مصافحہ کرے تو شب 15 شعبان کو کربلا جائے اور سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرے، کیونکہ تمام پیغمبروں کی ارواح حتیٰ اولو العزم پیغمبروں کی ارواح اور خود پیغمبر کی روح اس رات خدا سے اجازت لیتی ہیں اور کربلا جاتی ہیں اور حرم سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرتی ہیں۔ کتاب کامل الزیارات میں ہے کہ جو کوئی شب قدر میں مرقد سید الشہداء علیہ السلام کی زیارت کرے خدا اس کے گزشتہ اور آئندہ کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ ہم اور آپ کے جو کربلا نہیں جا سکتے کیا کریں؟ کافی ہے صرف کسی بھی بلند مقام پر جا کر اپنے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھے اور کہیں کہ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ۔ انشاءاللہ ہمارا نام بھی زائرین ابا عبداللہ الحسین میں لکھا جائے گا۔ اس رات کا 5واں عمل نماز جعفر طیار ہے۔ اس نماز کی بہت زیادہ سفارش کی گئی ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ نماز جعفر طیار بڑی حاجتوں کو پورا کرتی ہے، بہت راحت نماز ہے۔ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے۔ مفاتی میں اس کا طریقہ موجود ہے، گوگل پر بھی اگر سرچ کریں گے تو وہاں پر بھی مل جائے گا۔ ان 5 اعمال کو ضرور انجام دیں اور اس رات کا سب سے اہم ترین عمل امام زمانہ علیہ السلام سے بات کریں، ان سے گفتگو کریں، انہیں وعدہ دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر پروگرام بنائیں کہ اس سال آپ نے اس کے ظہور کے لیے کون سے قدم کو اٹھانا ہے۔ آج کی رات 15 شعبان کی رات اپنے زمانے کے امام کے سامنے بیٹھ کر روئیں اور انہیں وعدہ دیں کہ فلاں فلاں گناہ کو کہ جو میں نے پچھلے سال کیے تھے اب وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ کبھی بھی اس گناہ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اس گناہ کو انجام نہیں دیں گے۔ امام کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو دوبارہ دہرائیں، ان کے ظہور کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ کہ یہ 15 شعبان ہماری آخری 15 شعبان ہو کہ جو ہم اپنے زمانے کے امام کے بغیر گزاریں۔